اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صرف نور سے اور صرف علیم سے مدد فرما۔ آج بات کریں گے دھرنے کے اعتبار سے دھرنے کے بارے میں اور تحریک لبیک کے بارے میں۔ ان کا پہلے تو یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے، اور اب جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجلاس بلایا جائے، اس میں ووٹنگ کرائی جائے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی کہ کون اس حق میں ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے، تاکہ جب یہ 2 سال بعد ہم سے ووٹ مانگنے آئیں تو ہم بھی اسی اعتبار سے پھر ووٹ دیں گے۔ جنہوں نے کہا ہوگا کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں ہم ان کو ووٹ دیں گے، جو کہیں گے کہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے ہم ان کو ہرگز ووٹ نہیں دیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ عوام جس کو چاہے ووٹ دے۔ تو یہ ان کا بالکل جائز اور درست مطالبہ ہے۔ دوسرا کہ شور مچا ہوا ہے کہ جی یہ ناموس رسالت کے لیے باہر نہیں نکلے، یہ آپ نکلے ہیں اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے ہی نکلے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیڈر پکڑا کس جرم میں گیا تھا؟ وہ تو ناموس رسالت پر پہرا دے رہا تھا وہ لیڈر، تو اس جرم میں پکڑا تھا، یا اس نے کسی کی گائے بھینس چوری کر لی تھی یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا؟ کس جرم میں پکڑا تھا؟ حکومت نے اسے پکڑا تو اسے ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے تھا۔ تو یہ باتیں کر کے عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسری طرف دکھا رہے ہوتے ہیں کہ رینجرز والے پولیس والے نعرے لگاتے جا رہے ہیں اللہ اکبر کے، نبی پاک کے نام کے اور ناموس رسالت زندہ باد کے، اور ادھر سے وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو عوام کہتی ہے ہم کنفیوز ہیں کس کو مانیں کہ کون حق پہ اور کون نہیں ہے۔ تو اتنے بھولے بھالے بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جس جانب تیر برس رہے ہیں وہ حق پہ ہیں، اور جو تیر برسا رہے ہوں وہ حق پر نہیں ہیں۔ آپ کے فرمان سے یہ بات واضح ہے، تیر کس کی طرف برس رہے ہیں، کس کی جانب برس رہے ہیں؟ تیر تو طریق لبیک پر برس رہے ہیں، گولیاں تو ان پر چلائی جا رہی ہیں، اور ان کے تو قول و فعل میں ہی تضاد ہے۔ جو حکومت ہے، جو رینجرز ہے، جو پولیس ہے، وہ زبان سے نعرہ مارتے ہیں اور ادھر سے گولی مارتے ہیں، جو مومنین ہیں مسلمان ہیں انہیں گولیاں مارتے ہیں۔ یزیدی کام کر رہے ہیں، وہ حسینی کام تو نہیں کر رہے، وہ حسینی طریقے پر تو تحریک لبیک والے چل رہے ہیں، پر امن احتجاج کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پرتشدد احتجاج بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کو قلعدم قرار نہیں دیا گیا، بلیک لسٹ قرار نہیں دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، باقی اور جماعتیں نکلتی ہیں، اور پرامن احتجاج نہیں بلکہ یورپ میں، امریکہ میں بہت سی جگہوں پہ پرتشدد احتجاج ہوتا ہے، پھر بھی کبھی امریکہ نے، یورپ نے ان تنظیموں کو یا ان اسٹوڈنٹس کو بلیک لسٹ نہیں کیا۔ یہ یہاں پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں یہ بلیک لسٹ ہے، قلعدم ہے۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ٹی وی اینکرز بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں کہ پورا پاکستان ہی مسلمان ہے۔ الحمدللہ وہ تو مسلمان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پورا پاکستان ہی عاشق رسول ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بھی پورا پاکستان ہی ناموس رسالت پر پہرا دینے والا ہے، تو اچھی بات ہے یہ ساری، پر کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت تو نہیں ہے۔ آپ تو ناموس رسالت پر جو پہرا دیتے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، حکومت تو ان کو جیلوں میں ڈالتی ہے، رینجرز اور پولیس تو ان کے سینوں پر گولیاں مارتی ہے۔ تو کیسے برابر ہیں کہ طریق لبیک والے بھی ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں، آپ بھی دے رہے ہیں؟ آپ کیسا پہرا دے رہے ہیں؟ آپ گولیاں مار کر پہرا دے رہے ہیں ان کو۔ ایسے نہیں جھوٹ بولیں، ایسے نہیں غلط بیانی کریں۔ آپ کس چیز میں برابر ہیں؟ میں گھر بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کر رہا ہوں، میں اس مجاہد کے کیسے برابر ہو سکتا ہوں جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے، جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اپنی جان دینے کے لیے؟ جو طریق لبیک والے ہیں وہ تو فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، روڈوں پر لانگ مارچ کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے، زخمی ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں سینے پہ، وہ اس کندھے میں گولی لگی ہوئی ہے اور اسی سے اس نے ڈرپ پکڑی ہوئی ہے اس بندے نے، تو آپ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اس کے برابر نہیں ہیں۔ آپ کے تو قول و فعل میں ہی تضاد ہے، ان کا تو قول بھی قرآن سنت اور حدیث ہے اور فعل بھی قرآن سنت اور حدیث ہے۔ تو ایسے نہیں غلط بیانی کریں، عوام کو نہیں کنفیوز کریں۔ میں یہ کہتا ہوں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بٹھا دیا جائے اور ان سے صرف یہ پوچھا جائے جو کہہ رہے ہیں یہ ٹی وی اینکرز
کہ ہم تو ناموس رسالت میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں جی، ہم بھی پہرا دینے والوں میں ہیں۔ آپ کو تو ناموس رسالت کی معنی نہیں آتے صحیح طریقے سے، آپ مجھے لغوی معنی بتائیں اور شرعی اور اسلامی معنی بتائیں ذرا ناموس رسالت کے۔ یقین جانے ایم پی ایس اور ایم این اس کو لغوی معنی تو آ جائیں گے، لوگوں سے پڑھ کے بتا دیں گے، شرعی اور اسلامی معنی نہیں پتہ ان کو ناموس رسالت کے۔ جھوٹ بولتے ہو، عوام کو بیوقوف بناتے ہو۔ کوئی برابری نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ حق واضح ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں، حیوانوں اور جانوروں کی طرح پولیس اور رینجرز ان پہ چڑھ رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ ان کو اس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم برابر ہیں، برابر کس چیز پہ؟ آپ تو ناموس رسالت کو جرم سمجھ رہے ہیں، تبھی تو ان کے لیڈر کو پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ بھئی آپ کے نزدیک بھی ناموس رسالت پر پہرا دینا جائز ہوتا تو ان کو جیل میں کیوں ڈالتے آپ؟ مہربانی کریں، غلط بیانی نہیں کریں۔ پھر پولیس والے مر گئے، ان کو آپ نے کہا کہ طریق لبیک والوں نے مارا، وہاں تو گاڑیاں جا نہیں سکتی کہ گاڑیاں انہوں نے چڑھا دیں، پھر وہ آپ کی خبر بھی لیک ہو گئی، وائس میسیج بھی لیک ہو گیا۔ تو یہ سب غلط بیانی ہے، مہربانی کریں۔ صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لیڈر کو رہا کر دیا جائے۔ دوسری بات کہ آپ اجلاس بلائیں اور اس میں ووٹنگ کرا دیں، تاکہ 2 سال بعد جب آپ عوام کے پاس آئیں گے ہم بھی اسی اعتبار سے آپ کو ووٹ دیں گے۔ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حق میں تھے ہم ان کو ووٹ دیں گے، جو نکالنے کے حق میں نہیں تھے ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اتنا ہے ان کا مطالبہ، اس کو پورا کر لیا جائے، مہربانی کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ خواجہ غلام فرید صاحب ہیں، کسی ولی نے یہ خط لکھا، شاید خواجہ غلام فرید صاحب سے، انہوں نے خط لکھا، بڑا اعلیٰ اور زبردست خط ہے۔ انہوں نے لکھا زیر بن زبر نہ بن، یہ نہ ہو پیش پڑے۔ تو ہر شیر کے اوپر سوا شیر موجود ہے، انسان کو عاجز ہونا چاہیے، متکبر نہیں بننا چاہیے، ورنہ ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے۔ آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، اور اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور پھر اللہ ہے، اور ہمارا آسرا صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا آسرا صرف اللہ ہے۔ آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ مومنین کو گولیاں ماریں، عاشقین کو گولیاں ماریں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ موجود ہے، آپ اس کے قہر اور غضب سے نہیں بچیں گے۔ آپ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم سارے ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہیں، پر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔ کیسے برابری ہو سکتی ہے آپ کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو مہربانی کریں، مطالبات کو پورا کریں۔ ملک کے اندر آپ خود دنگا فساد پھیلا رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب حکومت یہ جب تھے، شیخ رشید والے، یہ سب بل جلا دو، ملک جلا دو، یہ جلا دو، وہ جلا دو، وہ باتیں یاد نہیں ہیں آپ کو؟ اور وہ کس لیے تھا؟ اپنی سیاست کے لیے تھا۔ یہ اپنی سیاست کے لیے ہو رہا، یہ حضور کی ناموس کے لیے ہو رہا۔ تو ناموس رسالت کے نون سے بھی واقف نہیں ہیں آپ۔ ناموس رسالت پہ ایک آواز نکلے مشرق سے تو مغرب تک آواز گونجنی چاہیے، اور سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ اور اگر سب ایک ساتھ ہوتے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اینکرز بھی اور سیاستدان بھی اور رینجر بھی اور پولیس بھی، اور سارے کہہ رہے ہیں ہم بھی جیسے یہ عاشق رسول ہیں ویسے ہم عاشق رسول ہیں، جیسے یہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں ویسے ہم بھی دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا نا، اور یہ سچ ہوتا، تو فرانس کا سفیر آج اپنے گھر بیٹھا ہوتا، اور عمران خان کی حکومت بھی آج اپنے گھر بیٹھی ہوتی۔ ناموس رسالت کی پہچان کم از کم اتنی تو ہو کہ مشرق سے نعرہ گونجے، نکلے، مغرب تک آواز پہنچے، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، بکری کے بچے کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس میں، سب جمع ہو جائیں، پورا ملک اور پوری دنیا کام کے رہ جائے کہ آج کے بعد حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارے ایمان پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ بہرحال پھر بھی یہ درخواست ہے، اپیل ہے، ایسی غلط باتیں بیان نہ کریں، خوف خدا کریں، اور مطالبات کو فوری طور پر پورا کریں، اور ملک میں امن قائم کریں۔ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ جو مولانا حضرات باہر نکلے ہیں یہ نیک شریف لوگ ہیں، اہل سنت جماعت ہے، کبھی انہوں نے دہشت گردی نہیں کی، یہ نیک شریف لوگ ہیں،
اور جو ان کا جرم ہے توبہ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک جو جرم ہے وہ تو ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے. خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کچھ خوف خدا کرو. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زیر کے اوپر زبر ہے اور ہر زبر پہ ایک پیش ہے. پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی اور طاقتور آپ پہ چڑھ جائے اور آپ کا حال پھر برا ہو جائے. آپ عمران خان صاحب بار بار فرماتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس وقت آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب اللہ کا قہر اور غضب حکومت پر نازل ہو. خوف خدا کریں، مہربانی کریں، رحمت کریں اپنے اوپر. اللہ سے عرض ہے کہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے. اور یہ جو بھولی بالی عوام ہے نا کہہ رہی پتہ نہیں لگ رہا، وہ بھی نعرے مار رہے ہیں. حضرت حسین نے فرما دیا جس طرف تیر برسے ہیں وہ حق پہ ہیں، حق پہ یہی ہیں، وہ نہیں ہیں حق پہ.